بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں طاہر محمود یوٹیوب چینل کے ساتھ آج بات کرتے ہیں جی بجٹ کے سلسلے میں، اور ویسے بھی سائرہ بانو جی ڈی اے جو پارٹی ہے اس کی MNA ہیں، سندھ سے ہیں، ان کا تعلق ہے، تو وہ آج کل بڑا پاپولر ہو رہی ہیں اپنے تقریروں کی وجہ سے۔ وہ بڑے لطیفے بھی کر رہی ہیں، تو حقیقت تو یہ ہے کہ وہ جو باتیں کر رہی ہیں وہ ٹھیک کر رہی ہیں، کافی حد تک صحیح ہیں، تو اس پہ گورنمنٹ کو ذرا تھوڑا سا توجہ بھی دینی چاہیے۔ وہ طنز و مذاق کرتے ہیں لیکن ہاتھوں ہاتھ لیتی ہیں جی، جہاں گورنمنٹ کا کوئی مسئلہ بنتا ہے کسی بات کا تو وہ پھر چھوڑتی نہیں ہے۔ وہ کافی میں ویسے پہلے اتنا کبھی زیادہ دیکھا نہیں ہے، کافی عرصے بعد اب ایک خاتون جو ممبر ہے نا، وہ ذرا ٹھیک ٹھاک گورنمنٹ کو وقت ڈالے ہوئے ہے، کبھی کچھ وہ سب کوئی بجٹ میں اس نے بہت سی باتیں کی ہیں۔ اس کے علاوہ بھی وہ نہ اسٹیبلشمنٹ کو چھوڑتی ہے، نہ حکومت کو، نہ مقننہ کو، نہ کسی اور کو، بس وہ تقریر کرتے ہیں، اور بڑے سلجھے طریقے سے، بڑی سلجھی خاتون ہے، بڑی سلجھے طریقے سے وہ کرتی ہے، اپنا تقریر کرتی ہے، اپنا جو مدعا ہے اس کو جو بیان کرتی ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے کرتی ہے۔ یہ بات تو نہیں ہے کہ نہ یہ ایسے وہ باتیں کرتی پھرے۔ وہ اپوزیشن، کیونکہ جو PTI کی اپوزیشن ہے، جو اپوزیشن لیڈر ہیں وہ راجہ ریاض صاحب، وہ تو اپوزیشن جیسی کر رہے ہیں، وہ تو سبھی دیکھ رہے ہیں، تو وہ جو سلسلہ اس طرح کا چل رہا ہے وہ گورنمنٹ کو تو کوئی ٹف ٹائم دے ہی نہیں رہے، نہ راجہ ریاض صاحب دے رہے ہیں، نہ کوئی اور دے رہا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ آج GDA کے ممبر ہیں غوث شمار صاحب، وہ ان کا تعلق بھی سندھ سے، ظاہر ہے وہ پیر پگاڑا صاحب کی جماعت کے ہیں، تو انہوں نے پیر پگاڑا صاحب کی جماعت نے دوسری جو لوکل وہاں سندھ کی چھوٹی چھوٹی 2 سے 4 جماعتیں ان کو ملا کے تو یہ پارٹی بنائی ہوئی ہے، اتحاد بنایا، پارٹی نہیں ہے اتحاد ہے، گریٹ الائنس کے نام سے ہے، ڈیموکریٹک الائنس کے نام سے ہے۔ تو وہ آج انہوں نے بھی بڑی اچھی بات کی ہے کہ جس بجٹ میں اپوزیشن لیڈر بجٹ کی مخالفت ہی نہ کرے اور کہے کہ نہیں یہ بالکل ٹھیک ہے، تو کہتا ہے پھر اس بجٹ کا پھر اللہ ہی حافظ ہے، اور ہے بھی ایسے ہی۔ اب دیکھا جائے تو آج پھر وزیر خزانہ صاحب کیا اپنا اسحاق ڈار صاحب نے آج پھر کہا ہے کہ جی ہمارا IMF سے بات ہو گئی ہے، ہم مزید ٹیکس لگا رہے ہیں، ان کی ڈیمانڈ پوری کر رہے ہیں۔ وہ جیسے ہوتا ہے ہر حکومت آنے والی پچھلی حکومت کو ہی کہتی رہتی ہے، تو مہنگائی کی وہ کی ہے بس۔ آج ویسے ایک جو پینشنرز کا جو 2 2 3 3 جگہ سے لے رہے تھے، وہ سب کو پتہ ہے کہ یہ DMG گروپ کے ہیں، CSS کے لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کا واسطہ VIP لوگوں سے رہتا ہی ہے، اسپیشلی جب یہ 19ویں 20ویں اسکیل میں جاتے ہیں اینڈ ابو، تو پھر یہ کوئی نہ کوئی ڈھونڈ لیتے ہیں، عدلیہ کے لوگ ہیں، اس کے علاوہ ہمارے فوج کے لوگ ہیں، وہ پھر ایک محکمے سے فوج سے ریٹائر ہوئے، عدلیہ سے ہوئے، یہ انتظامیہ سے ہوئے، تو جس محکمے سے انکم ٹیکس سے کدھر سے بھی ہوئے، پھر وہ فوراً دوسرے محکمے کو جوائن کر لیتے ہیں۔ وہ پھر ادھر جو ٹرم اینڈ کنڈیشن کے ساتھ پھر ادھر سے بھی پھر وہ بقول اسحاق ڈار صاحب کے کہ 3 3 جگہوں سے وہ پینشن لے رہے ہیں۔ بس یہی ایک چیز ہے جو اس ملک کا بیڑا غرق کر رہی ہے کہ جس پہ ہاتھ ڈالنا ہے اس پہ کوئی ڈالتا ہی نہیں ہے۔ یہ ہمارے جو بیوروکریسی ہے، ہمارے جو آفیسرز ہیں، یہ آفیسرز جب تک ان کا کوئی نہیں ہو سکتا، میں آفیسر خود بھی رہا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ کیونکہ ہم تو ایسے ہی چھوٹے موٹے سے محکمے کے چھوٹے موٹے افسر تھے، تو وہ مطلب میں ڈویژنل لیول کا تھا، تو وہ ایک تحصیل لیول کا افسر جو ہے نا، وہ میرے مقابلے میں کہیں اختیارات سے زیادہ، کہیں پیسہ کمانے سے زیادہ
تو وہ پھر ان کے تعلقات بھی ویسے ہوتے ہیں. یہ پاکستان میں ویسے تو پوری دنیا میں بہت عرصے سے یہ چل رہا ہے کام کہ جو پیسہ ہے وہ کام بنا دیتا ہے بندے کا. بہاولپور میں 22-23 کروڑ کا آج سے کوئی 20 سال پہلے ہوا تھا ایک فراڈ خزانے میں. وہ بھی اپنے گھر آیا بیٹھا ہے. کچھ اس نے واپس کیے ہیں. جو واپس کیے تھے اس میں سے پھر جو ڈسٹرکٹ انتظامیہ، اس وقت انتظامیہ یہی ہوتی تھی، ڈی سی، کمشنر، ایس پی اور ڈی آئی جی، انہوں نے بھی اپنا کوئی اپنا مال شال کو ہاتھ رنگا. تو یہ جو چیزیں ہیں نا جی، اس چیز کو جب تک ہم نہیں کریں گے ٹھیک، اس وقت تک یہ کام نہیں ہوگا. اب نیب والے ہیں وہ کبھی کسی اب پرویز الہی کو نیب والوں نے پکڑا ہوا ہے. نیب کی کہانی تو سب کو پتہ ہے کہ یہ میاں نواز شریف صاحب جب 98 میں 97 میں 97-8 میں پرائم منسٹر بنے، اس وقت انہوں نے ایک نیب کا محکمہ قائم کر دیا اور اس کا سیف الرحمان کو چیئرمین بنا دیا، جس کا ٹارگٹ یہی تھا کہ اس نے پیپلز پارٹی کو کرش کرنا ہے. تو خیر وہ حالات کدھر سے کدھر چلے گئے، کام کدھر ہو گیا. تو اس ملک میں جو بھی وزیر اعظم بنتا ہے یا مطلب جو بھی بنتا ہے، جو بھی پارٹی آتی ہے، وہ وعدے وعید جن سے کرنے ہوتے ہیں وہ ان سے جو کر کے آتے ہیں، پھر آتے کے ساتھ ہی کہ 2-4-6 مہینے کے بعد ان کا کام بگڑنا شروع ہو جاتا ہے. وہ آپ لگا لیں، آپ اس کو لگا لیں جنیجو صاحب سے لے کے بے نظیر صاحبہ، پھر میاں نواز شریف صاحب، پھر جمالی صاحب، پھر یہ جو اپنا عمران خان صاحب، یہ سارے اسی طرح ہیں جو باتیں کرتے ہیں. پھر اس پہ کئی دفعہ ہو جاتا ہے وہ، پھر ان کی کچھ جائز نجائز باتیں بھی ہوں گی، میں اس کے نہیں کوئی بات کرتا، لیکن ہوتا اس طرح ہی ہے. تو وہ جو ہے نا، نیب سے وہ مخالفین کو تنگ کرنے کے لیے ہی بنایا تھا، اور آج تک اسی پہ عمل ہو رہا ہے، اسی پہ ہی سارا کچھ چل رہا ہے. عمران خان صاحب کا انٹرویو آج کل وہ سوشل میڈیا کی بجائے اب غیر ملکی جو چینلز ہیں، میڈیا میڈیا کے ہیں، العربیہ کو اور وائس آف امریکہ کو انہوں نے انٹرویو یہ 2-4 دن میں 2 انٹرویو دے دیے ہیں. اور وہ پھر اس میں وہ جیسے وہی الفاظ ہر جگہ وہی کرتے ہیں کہ جی مجھے قمر باجوہ صاحب نے یہ کہہ دیا، میں نے یہ کیا، انہوں نے میرے خلاف یہ کر دیا، ہمارے خلاف ہوتا ہے، یہ کام نہیں کرنے دیتے، بس وہی باتیں، اور الیکشن نہیں ہونے دے رہے، یہ وہ. تو یہ اصل میں جس طرح عمران صاحب سے ایک جو غلطی ہے وہ کہہ لیں یا جو بھی ہے، وہ اس کو پتہ نہیں چلا کہ وہ جو اس نے پلان بنایا تھا نا، اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ سے مل کے. تو اسی طرح ہر حکومت ہی پلان بناتی ہے اپنے آپ کو سٹرونگ کرنے کے لیے، لنگر آن کرنے کے لیے. تو وہ بس وہ چکر میں آ گیا، جس طرح بھی ہوا، اسمبلیاں توڑ بیٹھا 2 صوبوں کی، استعفے دے بیٹھا. اگر استعفے نہ دیے ہوتے تو آج بات ہی کچھ اور ہوتی، بات ہی کچھ کسی اور طرف چلی جاتی. تو یہ اس کے بعد پھر اس کا اپنا عمران خان مشکل میں تو ہے، اور وہ پیچیدہ صورتحال بنتی جا رہی ہے پی ٹی آئی کے لیے. وہ عمران خان صاحب جو ہے نا، وہ ذرا باز نہیں آ رہا ہے، وہ پھر پتہ نہیں کس طرح آئیں گے، یہ تو ہے نہیں. لیکن اب وہ روزانہ ہی 1-2-4 کوئی ٹکٹ ہولڈر، کوئی سابق ایم پی اے، ایم این اے، اور یہ وہ پارٹی چھوڑتا جا رہا ہے. یہ اتنا بھی لٹنی مچی ہوئی، ورنہ جس طرح بھٹو کی پاپولیرٹی تھی، وہ اس دور میں بھی یہی تھا کہ جی بھٹو کھمبے کو ٹکٹ دے دے تو کھمبا جیت جائے گا، فلاں ہو جائے گا. لیکن اس نے جب اس کو 1977 میں الیکشن میں اس کو دینے پڑے جگیرداروں کو، اس وقت صنعت کار ابھی اتنے نہیں ان ہوئے تھے پولیٹکس میں. پھر اس کے بعد 88 میں بے نظیر کا تجربہ ناکام ہوا، بہت پاپولیرٹی تھی، اس کے باوجود وہ جیتی، لیکن وہ اس حساب سے نہیں جیتی. اس کی وجہ کیا ہے
کہ یہ پوری دنیا میں جمہوریت اسی چیز کا نام ہے کہ پیسہ بہت خرچ ہوتا ہے. بٹ ایک برطانیہ اور انڈیا کے علاوہ باقی سب ہر ملک میں، دوسرے ملکوں میں جہاں بھی ہے، امریکہ جیسے ملکوں میں، دوسرے ملکوں میں پیسہ بہت خرچ ہوتا ہے. تو جمہوریت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جی بغیر پیسے کے ہو جائے گا. اب عمران خان ایک جو بیچارہ ایک کسی بھی ایسے بندے کو، پڑھے لکھے کو، ایڈوکیٹ بھی ہو، اس کی پریکٹس بھی تھوڑی چلتی ہو، تو وہ کیسے وہ جیت جائے گا جی؟ اس کے مقابلے میں جو کروڑ پتی ہوگا وہ جیتے گا، اور جس پارٹی سے بھی ہوگا. یہ ایسی باتیں ہی ہیں. وہ ہمارے جو ووٹر ہیں یہ بڑی جلدی بھول جاتے ہیں، ہر چیز ہی بڑی جلدی بھول جاتے ہیں. تو اور آخر میں جی گلیشیئر اس دفعہ گلیشیئروں کا کوئی 2 مہینے پہلے، غالباً 2 ڈھائی ماہ پہلے وہ بتایا تھا وہ ادارہ جو NOC یا اس طرح انہوں نے بتایا تھا کہ گلیشیئر زیادہ پگھلیں گے، بارشیں زیادہ ہوں گی، سیلاب آئیں گے. لیکن ابھی تک حکومت نے وہ پچھلے سیلاب کو ابھی تک وہ رو پیٹ رہی ہے. اس وقت وہ پنجاب کے صرف 2 ضلع تھے، بلوچستان اور KPK میں بہت نقصان ہوا تھا. تو ابھی سے ان کو کرنا چاہیے، لوگوں کو بھی ابھی سے اپنا جو ہے نا حفاظتی اقدامات کرنا شروع کر دینے چاہیے. یہ نہ ہو کہ جب فلڈ آ جائے تو پھر اس کا شور شرابہ ہی ہوتا رہے. تو باقی یہ اس میں یہی ہے کہ بجٹ کا معاملہ گمبھیر ہوتا جا رہا ہے. لوگ دیکھ رہے ہیں اور بات سچی بھی لگ رہی ہے کہ شاید 1-2 مہینے بعد ادھر بہت ہی گڑبڑ ہو جائے. اگر نہیں ہوتی، یہ حالات کو سنبھال لیتے ہیں اسحاق ڈار صاحب اور حکومت اور ساری اتحادی حکومت جو ہے، تو پھر تو بڑا کمال ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. دوسری تو عمران خان مسائل میں گھرتا جا رہا ہے، اس پہ وہ اپنے ڈٹا ہوا ہے اسی بات پہ جو اس نے آج سے پچھلے سال باتیں کی تھیں، وہی بار بار کہ میرے بندے پکڑ لیے فلاں بھی. جنہوں نے 9/11 میں نقصان کیا ہے وہ پکڑے تو جائیں گے، اور پکڑے جائیں گے، اور وہ واقعی ملوث ہوئے تو سزا بھی ملے گی. تو یہ تو نہیں ہے نا کہ جو عمران خان کہتے ہیں وہی بات ٹھیک ہے. عمران خان کو بھی سوچنا چاہیے بھی ہر وہ بات تو ٹھیک نہیں ہو سکتی جو میں ہی کہہ دوں. آخر ساری دنیا دیکھ رہی ہے. آج کل تو ثبوت ہی بڑے ہیں، ویڈیو ہے، آڈیو ہے، موبائل نے تو اتنی دنیا کو آپ کی جیب میں کر دیا ہے، ہاتھ میں کر دیا ہے کہ آپ پوری دنیا کو جب چاہیں جس طرح چاہیں آپ اس کو دیکھ لیں، کیچ کر لیں. تو باقی انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں باتیں ہوں گی. السلام علیکم.